شوہر نے کہا کہ وہ فیکٹری میں نائٹ شفٹ پر ہیں، لیکن جب میں نے انہیں راستے میں ایک مہنگی گاڑی میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جو 2 سال پہلے شہر سے لاپتہ ہو گئی تھی، جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جہاں میری تصویروں پر خون کے چھینٹے تھے، کیونکہ اس رات آسمان بھی شاید میرے مقدر پر رو رہا تھا، کیونکہ موسلا دھار بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور بادلوں کی گرج بار بار میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ میں شہر کی ایک مصروف مگر اس وقت سنسان ہوتی ہوئی سڑک کے کنارے کھڑی تھی، جہاں ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکنوں کو کسی انجانے خوف سے بھاری کر رہا تھا۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن سواری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے میرے وجود میں کپکپاہٹ طاری کر رہے تھے، مگر اس سردی سے زیادہ وہ فکر مجھے کھائے جا رہی تھی جو میرے شوہر عامر کے لیے میرے دل میں موجزن تھی۔ عامر نے آج صبح ہی تو کہا تھا کہ کارخانے میں کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے اور مالک نے انہیں رات کی ڈیوٹی یعنی اضافی کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ یہ بتا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں اتنی تھکن اور بیزاری تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ یہ اضافی کام نہیں کریں گے تو شاید ان کی نوکری خطرے میں پڑ جائے، اور ہمارے گھر کے حالات تو پہلے ہی اتنے تنگ تھے کہ ہم ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرتے تھے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا تھا اور ان کے لیے رات کا کھانا ٹفن میں بند کر کے دیا تھا کہ کہیں وہ بھوکے نہ رہیں۔ اسی خیال میں گم میں سڑک کے کنارے کھڑی اپنی پرانی شال کو مزید کس کر اوڑھ رہی تھی، جس میں کئی جگہ سے پیوند لگے تھے۔ یہ شال میری غربت اور مجبوری کی عکاس تھی، بالکل ویسے ہی جیسے عامر کا وہ پرانا کوٹ جسے پہن کر وہ روزانہ کام پر جاتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں عامر کو کبھی رات کی سردی میں کام کرنے نہ بھیجتی۔ وہ بیچارے سارا دن مشینوں کے شور میں اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں گھر میں سکون سے رہ سکوں۔ ان کی قربانیوں کا احساس میری آنکھوں میں نمی بن کر تیرنے لگا تھا کہ اچانک سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور پھر دور سے آتی ہوئی 2 تیز روشنیوں نے میری آنکھوں کو حیران کر دیا۔ یہ کسی عام گاڑی کی لائٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ کوئی بہت مہنگی اور شاندار گاڑی ہے۔ بارش کے قطروں سے دھندلائے ہوئے میرے چشمے کے شیشوں کے باوجود میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی لمبی گاڑی تھی جو بالکل میرے سامنے والے چوراہے پر آ کر رک گئی، کیونکہ سرخ بتی جل چکی تھی۔ میرا اس گاڑی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری نظریں اس گاڑی پر جم کر رہ گئیں۔ شاید اس لیے کہ ایسی گاڑیاں ہمارے جیسے غریب علاقوں میں کم ہی نظر آتی تھیں، یا شاید اس لیے کہ قدرت مجھے کوئی ایسا منظر دکھانا چاہتی تھی جو میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ میں نے بے خیالی میں اپنی آنکھوں کو رگڑا تاکہ دھندلاہٹ کم ہو سکے اور گاڑی کے اندر دیکھ سکوں۔ دل میں ایک عجیب سی کھٹک تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، اور پھر جو میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جو شخص بیٹھا تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اب میرا اپنا شوہر عامر تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا اور دماغ نے اس منظر کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا عامر کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو کارخانے میں میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس مشینوں کے درمیان پسینہ بہا رہا ہوگا، وہ یہاں اس شاہانہ لباس میں اور اتنی مہنگی گاڑی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید یہ میری نظر کا دھوکہ ہے
یا بارش کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تبھی آسمان پر بجلی کڑکی اور اس کی روشنی میں گاڑی کا اندرونی منظر بالکل صاف ہو گیا۔ وہ عامر ہی تھا۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے بنائے گئے تھے اور اس کے چہرے پر وہ تھکن یا بیزاری نام کو بھی نہیں تھی جو صبح میں نے دیکھی تھی، بلکہ وہ تو کھل کھلا کر ہنس رہا تھا، ایک ایسی ہنسی جو میں نے شادی کے بعد شاید ہی کبھی اس کے ہونٹوں پر دیکھی ہو۔ لیکن صدمے کی یہ صرف پہلی قسط تھی، کیونکہ میری نظر جب عامر سے ہٹ کر اس کے ساتھ والی نشست پر گئی تو میرے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ عامر کے ساتھ اگلی نشست پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جو بلا کی حسین تھی اور اس نے انتہائی جدید انداز کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ سلگ رہا تھا اور وہ بڑے ناز و انداز سے عامر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرا دماغ صحیح کرنے لگا، کیونکہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ میرا ذہن تیزی سے ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا اور 2 سال پرانے اخباروں کی سرخیاں اور شہر کی دیواروں پر لگے اشتہارات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی گمشدگی نے پورے شہر میں کوہرام مچا دیا تھا۔ یہ ماہم تھی، شہر کے ایک بڑے سیٹھ کی بیٹی، جو 2 سال پہلے پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی اور جس کی تلاش میں پولیس نے زمین اور آسمان ایک کر دیے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے اغوا کر کے مار دیا گیا ہے یا وہ ملک سے باہر سمگل ہو گئی ہے۔ اس کے باپ نے اس کی اطلاع دینے والے کے لیے کروڑوں روپے کا انعام رکھا تھا۔ ہر ٹی وی چینل پر مہینوں تک اس کی خبر چلتی رہی تھی کہ ایک معصوم لڑکی گھر سے نکلی اور پھر زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کسی کو خبر نہ ہوئی، لیکن وہ تو یہاں تھی، زندہ سلامت، اور میرے شوہر کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بیٹھی تھی جیسے وہ دونوں برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان امنڈ آیا کہ عامر کا اس امیر زادی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ عامر تو ایک معمولی مزدور ہے جو دن رات محنت کر کے بامشکل گھر کا خرچ چلاتا ہے، جس کے پاس اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل مرمت کروانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے لایا؟ کیا اس نے یہ گاڑی چوری کی ہے؟ نہیں، عامر چور نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وہ کسی کا ڈرائیور بن گیا ہے؟ لیکن ڈرائیور تو مالکوں کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے کہیں نہیں لگاتے اور نہ ہی اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو پھر یہ مہنگی گاڑی، یہ لباس اور یہ لڑکی سب کیا ہے؟ کیا عامر کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے؟ کیا وہ کوئی بہروپیہ ہے جو گھر میں غربت کا ڈرامہ کرتا ہے اور باہر اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، یا پھر معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے؟ میں نے دیکھا کہ عامر نے اس لڑکی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ کہا، جس پر وہ لڑکی زور سے ہنسی۔ یہ منظر میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ میرے شوہر جو میرے لیے ایک پائی کا حساب رکھتا تھا، آج اس مفرور لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا تھا۔ میرے اندر کا اعتماد ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں دیوتا سمجھتی تھی وہ انسان بھی نہیں نکلا۔ بارش کا پانی میرے آنسوؤں کے ساتھ مل کر میرے چہرے کو بھگو رہا تھا، لیکن مجھے سردی کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے اندر صرف آگ لگی ہوئی تھی، شک اور غصے کی آگ۔ مجھے لگا کہ میں ابھی جا کر گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاؤں اور عامر کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ یہ سب کیا تماشا ہے، کہ تم تو کارخانے میں تھے، تو یہاں کیا کر رہے ہو، اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے؟ لیکن میرے قدم نہ اٹھ سکے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب سچ نہ ہو، اور اگر عامر نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ تبھی اشارہ سبز ہو گیا اور وہ کالی گاڑی آہستہ سے آگے بڑھنے لگی۔
اس کے پہیوں سے اڑتا ہوا کیچڑ میرے کپڑوں پر گرا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میرا شوہر اور وہ لاپتہ لڑکی میری نظروں سے دور جا رہے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ اگر آج میں نے اس کا پیچھا نہ کیا تو شاید میں کبھی جان نہیں پاؤں گی کہ عامر کی اصلیت کیا ہے اور وہ لڑکی 2 سال سے کہاں غائب تھی۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً کوئی بہت گہری سازش ہے جس میں میرا عامر بھی شامل ہے۔ مجھے ہر حال میں سچ کا پتہ لگانا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ میرے ذہن میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے کہ کہیں یہ میرا آخری سفر نہ ہو، لیکن سچ کی تڑپ خوف پر غالب آ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ نہیں، میں انہیں ایسے جانے نہیں دے سکتی۔ مجھے ان کا پیچھا کرنا ہوگا۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ گاڑی کہاں جاتی ہے اور عامر کی یہ رات کی ڈیوٹی دراصل کس دنیا میں لگتی ہے۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا تو ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ میں نے دیوانہ وار ہاتھ ہلایا اور رکشہ رکتے ہی میں اس میں تقریباً کود کر سوار ہو گئی کہ اس کالی گاڑی کے پیچھے لگا لو رکشہ، اور دھیان رہے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ رکشہ ڈرائیور نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، لیکن میرے چہرے کی وحشت دیکھ کر اس نے بنا کوئی سوال کیے رکشہ دوڑا دیا۔ میرا دل سینے میں کسی پنچھی کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سفر کا انجام جو بھی ہو، میری زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ تمام قسمیں، وہ تمام وعدے جو عامر نے مجھ سے کیے تھے، وہ سب اس بارش میں دھل چکے تھے۔ اب سامنے صرف ایک خوفناک حقیقت تھی جس کا سامنا مجھے کرنا تھا۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر ویران راستوں کی طرف مڑ رہی تھی، اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر عامر اس لڑکی کو لے کر کہاں جا رہا ہے۔ کیا وہ اسے مارنے جا رہا ہے، یا پھر وہ دونوں مل کر کسی نئی مصیبت کو دعوت دینے والے ہیں؟ ہر موڑ کے ساتھ راز گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور میں اپنی سانسیں روکے بس اس گاڑی کی پچھلی بتیوں کو گھور رہی تھی جو اندھیرے میں سرخ آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں اور مجھے اپنی بربادی کا پتہ دے رہی تھیں۔ یہ تعاقب صرف ایک گاڑی کا نہیں تھا، بلکہ میرے بھروسے، میرے مان اور میری محبت کے جنازے کا تعاقب تھا، جو آج میرا اپنا ہی شوہر اٹھائے جا رہا تھا، اور میں بے بسی کی تصویر بنی اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے موت کے منہ میں جا رہی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ اس ڈرامے کا آخری منظر کیا ہے، چاہے وہ منظر میری موت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ان کا پیچھا کرنا ہوگا۔ رکشے کا شور بارش کی تیز آواز اور بادلوں کی گرج کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھا، مگر میرے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی، جو کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح مسلسل بج رہی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، جس کی وجہ شاید سرد ہوا تھی یا خوف جو میرے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ میں نے اپنی گیلی شال کو اپنے گرد مزید کس لیا اور نظریں سامنے جاتی ہوئی اس کالی گاڑی پر جما دیں جو اندھیرے میں کسی ناگ کی طرح رینگ رہی تھی۔ رکشہ چلانے والا بار بار مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر میری حالت دیکھ کر شاید اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ پوچھے۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ اس گاڑی کا پیچھا کرو اور فاصلہ رکھو تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ وہ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی، اور ہم آہستہ آہستہ شہر کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں آبادی کم اور ویرانی زیادہ تھی۔ یہ صنعتی علاقہ تھا جہاں دن میں تو بہت شور ہوتا ہے،
مگر رات کو یہاں الو بولتے ہیں۔ میرے ذہن میں وسوسوں کے ناگ تھے کہ عامر آخر اس وقت یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ فیکٹری میں ہے، اور فیکٹری تو شور کے دوسرے کونے پر ہے۔ پھر وہ یہاں اس ویرانے میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ اسے مارنے لایا ہے، یا پھر ان کا کوئی خفیہ ٹھکانہ یہاں موجود ہے؟ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ میں جس انسان کے ساتھ پچھلے 5 سالوں سے رہ رہی ہوں، میں اسے جانتی ہی نہیں۔ وہ عامر جو میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، جو سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے بھی میری مدد مانگتا تھا، وہ آج اتنا شاطر کیسے ہو گیا کہ اتنی بڑی کالی گاڑی چلا رہا ہے، اور وہ بھی اتنی مہارت سے جیسے وہ پیدائشی امیر ہو؟ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی، مگر درد نے احساس دلایا کہ یہ تلخ حقیقت ہے۔ گاڑی اب کچی سڑک پر اتر چکی تھی، اور رکشے کے جھٹکے میری ہڈیوں کو ہلا رہے تھے۔ کیچڑ اور پانی کے چھینٹے اڑ کر میرے کپڑوں کو مزید خراب کر رہے تھے، مگر مجھے اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس سوال کا جواب چاہیے تھا کہ عامر کا اس لاپتہ لڑکی ماہم سے کیا رشتہ ہے؟ وہ لڑکی جس کے باپ نے شہر بھر میں اس کی تصویر لگا رکھی تھی، وہ آج میرے شوہر کے ساتھ کیا کہے لگا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو بے تکلفی میں نے دیکھی تھی، وہ کسی معمولی جان پہچان کا نتیجہ نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ لگتا تھا کہ ان کا تعلق بہت پرانا اور بہت گہرا ہے۔ یہ سوچ کر میرے سینے میں جلن ہونے لگی کہ جب میں گھر میں آٹے دال کا حساب کر رہی ہوتی تھی، تب عامر شاید اس لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہوتا تھا۔ گاڑی ایک ویران راستے پر مڑ گئی، جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے اور روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رکشے والے نے رفتار کم کر دی اور دبی آواز میں کہا کہ بی بی، یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں رات کو آنا خطرے سے بالکل خالی نہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمیں آگے جانا چاہیے؟ میں نے اپنے پرس میں سے آخری بچا ہوا نوٹ نکالا اور اسے دکھاتے ہوئے کہا کہ بس تھوڑی دور اور تم فکر نہ کرو، تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے گا۔ حالانکہ میں اندر سے خود ڈری ہوئی تھی، مگر میں اب واپس نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دور جا کر وہ کالی گاڑی ایک پرانے اور عالیشان بنگلے کے بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے رک گئی۔ یہ بنگلہ بہت پرانا لگ رہا تھا، اس کی دیواریں اونچی تھیں اور جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا، مگر اس کی ساخت بتا رہی تھی کہ کبھی یہ کسی بہت امیر کبیر آدمی کی رہائش گاہ رہا ہوگا۔ میں نے رکشے والے کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندھیرے میں چھپتی ہوئی رکشے سے اتر گئی۔ میں نے رکشے والے کو اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اگر گاڑی کی آواز سے وہ لوگ چوکنے ہو گئے تو سب کچھ بگڑ سکتا ہے۔ رکشے والا مجھے وہیں چھوڑ کر واپس مڑ گیا اور میں اس گپ اندھیرے میں اکیلی رہ گئی۔ بارش اب کچھ تھم گئی تھی، مگر بوندیں ابھی بھی ٹپک رہی تھیں، اور ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ڈراؤنی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بنگلے کا گیٹ خود بخود کھلا، جیسے کوئی اندر سے اسے کنٹرول کر رہا ہو، اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دیوار کی آڑ لی اور اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ گیٹ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ میرے پاس اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں دیوار پھاند کر جاؤں۔ دیوار اونچی تھی اور گیلی ہونے کی وجہ سے پھسلن بھی تھی، مگر جنون اور سچ جاننے کی تڑپ نے مجھے اتنی طاقت دے دی کہ میں نے ایک سوکھے درخت کے سہارے دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے چھل گئے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے، مگر میں کسی نہ کسی طرح دیوار کے اوپر پہنچ گئی اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔
میں ایک جھاڑی میں جا گری جس سے میرے بازو پر کانٹے چبھ گئے، مگر میں نے اپنے منہ سے سسکی تک نہ نکلنے دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ذرا سی آہٹ بھی میری موت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ میں جھاڑیوں کی آڑ میں چھپتی ہوئی بنگلے کی عمارت کی طرف بڑھی۔ یہ جگہ باہر سے جتنی ویران لگ رہی تھی، اندر سے اتنی ہی خوفناک تھی۔ باغ میں گھاس بڑی ہوئی تھی اور جگہ جگہ پرانے مجسمے پڑے تھے جو اندھیرے میں بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی تھی اور اس کا انجن بند ہو چکا تھا۔ عامر اور وہ لڑکی گاڑی سے اتر کر بنگلے کے اندر جا چکے تھے۔ میں بلی کے پنجوں پر چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس پہنچی، جس میں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں پرانا فرنیچر پڑا تھا اور ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ لوگ کسی اور کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے سامنے والے دروازے کو دھکا دیا جو خوش قسمتی سے کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ بو نم اور پرانی چیزوں کی تھی، مگر اس میں ایک اور بو بھی شامل تھی جسے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں حال میں داخل ہو گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ دیواریں بھی میری دھڑکن نہ سن لیں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے تو لکڑی کا فرش چرچرایا۔ میں وہیں جم گئی اور اپنی سانس روک لی، مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ گھر میں قبرستان جیسی خاموشی تھی جو بہت پر اسرار لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک راہداری جا رہی ہے جس کے آخر میں ایک کمرے کا دروازہ نیم وا ہے اور وہاں سے روشنی کی ایک لکیر باہر آ رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ عامر اور وہ لڑکی وہی ہوں گے۔ میں بہت احتیاط سے اس کمرے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر مجھے لگتا تھا کہ ابھی کوئی میرے پیچھے سے آئے گا اور مجھے دبوچ لے گا۔ میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ جگہ منحوس ہے، مگر میرے پیر خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب میں اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے کسی کی بات کرنے کی آواز نہیں آئی، بالکل ہی سناٹا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو انگلی سے دھکا دیا۔ دروازہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا اور میں نے اندر جھانکا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے حلق میں چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، یہ کمرہ خالی تھا۔ نہ یہاں عامر تھا اور نہ ہی وہ لڑکی، مگر سامنے والی دیوار نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس دیوار پر درجنوں تصویریں لگی ہوئی تھیں اور یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی تصویریں تھیں۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو مختلف اوقات میں لی گئی تھیں۔ کچھ شادی کی تھیں، کچھ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے، کچھ سوتے ہوئے اور کچھ بازار جاتے ہوئے۔ ان تصویروں میں سے کئی ایسی تھیں جن کا مجھے علم بھی نہیں تھا کہ کب کھینچی گئی، یعنی کوئی مجھ پر مسلسل نظر رکھ رہا تھا، کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ مگر خوفناک بات صرف تصویریں نہیں تھیں، خوفناک بات وہ تھی جو ان تصویروں کے ساتھ کی گئی تھی۔ ہر تصویر پر سرخ رنگ کا مادہ پھینکا گیا تھا جو بالکل تازہ خون لگ رہا تھا۔ تصویروں پر خون کے یہ چھینٹے بے ترتیب نہیں تھے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت نفرت سے ان پر یہ رنگ پھینکا ہے، یا پھر یہ کسی خونی کھیل کی مشق تھی۔ تصویروں کے بیچ میں میری ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں میری گردن کے گرد ایک سرخ دائرہ لگایا گیا تھا اور اس کے نیچے ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی جو کہ کل کی تاریخ تھی۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا کہ میں ابھی کے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟
میں نے تو کبھی اس کا برا نہیں چاہا، میں نے تو ہمیشہ اس کی خدمت کی، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا کہ وہ خوش رہے، تو پھر یہ سب کیوں؟ اور وہ لڑکی ماہم اس کا اس کردار میں کیوں ساتھ دے رہی ہے؟ کیا وہ مجھے مار کر میری جگہ لینا چاہتی ہے، یا پھر یہ کوئی کالا جادو ہے؟ کمرے میں رکھی ہوئی ایک میز پر میں نے دیکھا کہ کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے، اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے میز کی طرف بڑھی اور ان کاغذات کو دیکھا۔ وہ انشورنس کے کاغذات تھے جن پر میرا نام لکھا ہوا تھا، اور رقم کے خانے میں اتنے صفر تھے کہ میں گن بھی نہیں سکتی تھی۔ تو کیا یہ سب دولت کے لیے ہے؟ عامر مجھے مار کر میری انشورنس کی رقم ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ صدمہ برداشت سے بالکل باہر تھا کہ میرا اپنا جیون ساتھی میری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ میں نے میز پر ایک اور چیز بھی دیکھی تھی کہ وہ ایک نقشہ تھا جس میں اسی بنگلے کا خاکہ بنا ہوا تھا، اور ایک جگہ پر کراس کا نشان لگا ہوا تھا جس کے ساتھ لکھا تھا تدفین کا مقام۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ میری قبر تک تیار کر چکے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی تاکہ یہاں سے بھاگ سکوں، مگر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دیوار پر لگی میری خون آلود تصویریں مجھے گھور رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے موت اس کمرے میں رقص کر رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ابھی بھی یہاں سے نکل سکتی ہوں، شاید عامر کو ابھی تک میرے آنے کا علم نہیں ہوا۔ مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے، مجھے جا کے کسی کو بتانا چاہیے کہ میری جان خطرے میں ہے، لیکن میں کس پر بھروسہ کروں جب میرا اپنا شوہر ہی میرا قاتل بن گیا ہے؟ میں نے ایک بار پھر ان تصویروں کو دیکھا۔ ان پر لگا ہوا خون ابھی گیلا لگ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ کام ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے، یعنی وہ لوگ یہیں کہیں آس پاس ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے جال میں پھنسنے والی ہوں۔ اچانک مجھے باہر راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی اس کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ قدموں کی آواز بھاری تھی، اور اس کے ساتھ کسی عورت کے ہنسنے کی آواز بھی تھی، وہی منحوس ہنسی جو میں نے گاڑی میں سنی تھی۔ میرے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کمرہ خالی تھا سوائے اس میز اور ایک پرانی الماری کے جو کونے میں رکھی تھی۔ میں جلدی سے الماری کی طرف بھاگی اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز باہر تک جائے گی۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی عامر کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا کہ بس اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، آج رات کھیل تمام ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایسی صفاکی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ لڑکی جواب میں بولی کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ گھر پر اکیلی ہوگی؟ عامر نے ہنس کر کہا کہ وہ بے وقوف عورت میرا اتنا یقین کرتی ہے کہ اگر میں اسے زہر بھی لا کر دوں تو وہ مروت سمجھ کر پی لے گی۔ اسے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ اب کوئی غلط فہمی نہیں تھی، سب کچھ عیاں ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کمرے کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، اور میں الماری کے پیچھے سانس روکے کھڑی تھی۔ میری نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، اور میں موت کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ پورا کھلا، اور ان دونوں کے سائے فرش پر لمبے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ اوزار تھے جو اندھیرے میں چمک رہے تھے، شاید وہ مجھے مارنے پیٹنے کے آلات تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خدا کو یاد کرنے لگی کہ شاید ہی کوئی معجزہ ہو جائے، مگر معجزوں کا وقت شاید گزر چکا تھا۔
اب صرف حقیقت کا سامنا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ میں ایک خونی کھیل کا حصہ بن چکی تھی، جس کا انجام صرف میری موت تھی۔ لیکن تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میز کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا جس پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ وہی نشان تھا جو میں نے 2 سال پہلے اخبار میں اس لاپتہ لڑکی کی خبر کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ کسی خفیہ تنظیم کا نشان لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک نیا دھماکہ ہوا کہ یہ معاملہ صرف انشورنس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی بڑی سازش ہے، کوئی ایسا راز جو انشورنس کی رقم سے بھی زیادہ قیمتی اور خوفناک ہے۔ مگر اس راز کو سمجھنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ عامر اور وہ لڑکی اب بالکل میرے سامنے کھڑے تھے، اور ان کا رخ میرے چھپنے کی جگہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ دیوار پر لگی میری تصویروں کو دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ لڑکی نے ایک خنجر اٹھایا اور میری تصویر پر دے مارا، ٹھیک اس جگہ جہاں میرا دل تھا، اور بولی کہ کتنا مزہ آئے گا جب ہم حقیقت میں یہ کریں گے۔ احمر نے کہا لگایا اور کہا کہ بس کچھ گھنٹے اور پھر ہم آزاد ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی اپنی ہی موت کی منصوبہ بندی سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا محبت کا یہی صلہ ہوتا ہے، کیا اعتبار کا یہی انجام ہے۔ میرے اندر کا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا، ایک ایسا غصہ جو کسی زخمی شیرنی کا ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گی، میں ان کا مقابلہ کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مگر اس سے پہلے مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر وہ گھر جس میں میری تصویروں پر خون کے چھینٹے تھے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ خون صرف رنگ نہیں تھا، اس میں بو تھی، وہی بو جو ہسپتالوں میں آتی ہے۔ میرے ذہن میں سوال اب بھی وہی تھا کہ آخر کیوں کمرے میں موت کا رقص جاری تھا، اور میں الماری کی اوٹ میں اپنا سانس روکے ہوئے کھڑی تھی۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کو بےتاب تھا، مگر میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ کو بھینچ رکھا تھا تاکہ میری چیخ نکل کر میری موجودگی کا پتہ نہ دے دے۔ عامر اور وہ لڑکی ماہم میری ان تصویروں کے سامنے کھڑے تھے جن پر خون کے چھینٹے تھے، اور ان کہے اس ویران حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر مزید بھیانک ہو رہے تھے۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھیں، اور میں اپنی قسمت پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ عامر کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا جس کی نوک وہ میری ایک تصویر کے گلے پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے میری جان، پھر ہم آزاد ہوں گے اور یہ ساری دولت ہماری ہوگی۔ ماہم نے اپنی سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے انتہائی سرد مہری سے کہا کہ تم نے واقعی کمال کا منصوبہ بنایا ہے عامر، کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہ قتل ہے، سب اسے ایک حادثہ یا ڈکیتی ہی سمجھیں گے، اور ویسے بھی تمہاری بیوی اتنی سادہ لو ہے کہ اسے مرتے وقت تو یہی لگتا رہے گا کہ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں ان کی باتیں سن کر سن ہو چکی تھی، میرا دماغ معوف ہو چکا تھا کہ جس انسان کے لیے میں نے اپنی دنیا چھوڑ دی، جس کے لیے میں نے اپنے والدین سے لڑائی کر لی، جس کے لیے میں اپنی جوانی کے 5 سال غربت اور تنگ دستی میں گزارتی چلی آئی، آج وہی انسان میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں وہ تمام مناظر گھوم گئے جب عامر میرے پاس آتا تھا اور جھوٹ موٹ کی تھکاوٹ کا ڈرامہ کرتا تھا، اور میں پاگلوں کی طرح اس کے پیر دباتی تھی، اس کے لیے اچھا سا کھانا بناتی تھی اور خود روکھی سوکھی کھا لیتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے کلیجے میں ایک آگ سی لگ گئی کہ وہ میری وفا کا صلہ یہ ملا کہ آج وہ ایک غیر عورت کے ساتھ مل کر
میرے قتل کی ریہرسل کر رہا ہے۔ میرے اندر کا خوف اب آہستہ آہستہ ایک عجیب سے سرد غصے میں بدل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں یوں گھٹ گھٹ کر نہیں مروں گی، میں ان کا مقابلہ کروں گی۔ میں دنیا کو بتاؤں گی کہ یہ دونوں کتنے گھٹیا اور مکار ہیں، اور کس طرح انہوں نے میرے جذبات کا خون کیا ہے۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے میری ہمت اور میرے اللہ پر بھروسے کے۔ اچانک عامر کی نظر میز پر پڑے ان کاغذات پر پڑی جو دراصل میری زندگی کی قیمت تھے، اور وہ بولا کہ بس اس کاغذ پر اس دستخط کے باقی ہیں، اور وہ تو میں آج رات اسے نیند کی گولی دے کر یا کسی بہانے سے لے ہی لوں گا۔ اس کے بعد یہ ساری جائیداد اور یہ بیمہ کی رقم ہمارے نام ہو جائے گی۔ ماہم ہنسی اور بولی کہ تم کتنے ڈرامے باز ہو عامر، تم نے اسے 5 سال تک کیسے برداشت کیا؟ عامر نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا کہ برداشت مجبوری تھی۔ ماہم تم جانتی ہو میرے باپ کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ عورت جذباتی بیوقوف تھی۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اس کے نام کافی ساری جائیداد کی تھی جو ہم صرف اسی صورت میں لے سکتے تھے اگر اس کی شادی ہوتی، اور وہ جائیداد اب اس کی موت کے بعد ہی میرے نام ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے شادی کرنے کا ناٹک رچایا، اور اب جب تک کہ تم واپس آ گئی ہو اور ہم نے مل کر نیا منصوبہ بنا لیا ہے تو اس کی ضرورت اب ہمیں ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میرے سینے میں خنجر گھوم دیا ہے۔ تو یہ سب جائیداد کا کھیل تھا، میری محبت، میری قربانی، سب ایک دھوکہ تھا۔ میں وہاں کھڑی رو رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ لہو اتر آیا تھا۔ وہ دونوں اپنی کامیابی کے نشے میں اتنے چور تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کا شکار ان کے سر پر کھڑا سب کچھ سن رہا ہے۔ عامر کہہ رہا تھا کہ یہ خون کے چھینٹے جو ہم نے تصویروں پر ڈالے ہیں یہ پولیس کو الجھانے کے لیے کافی ہوں گے۔ ہم ثابت کریں گے کہ کوئی نفسیاتی قاتل شہر میں گھوم رہا ہے جس نے میری بیوی کو نشانہ بنایا، اور میں تو بیچارہ مسکین شوہر بن کر سب کی ہمدردیاں سمیٹ لوں گا۔ ماہم نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور میں جو 2 سال سے لاپتہ ہوں، میں اچانک نمودار ہوں گی اور گواہی دوں گی کہ میں نے قاتل کو دیکھا تھا، اور اس طرح ہم دونوں اس جرم سے صاف بچ نکلیں گے۔ ان کی شیطانی منصوبہ بندی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ انسان نہیں درندے تھے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر ہوا کے جھونکے سے ایک آہٹ ہوئی اور عامر اور ماہم چونک کر مڑے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور الماری کی اوٹ سے باہر کو نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں وہاں پڑا ہوا ایک پرانا آہنی گلدان تھا جسے میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ عامر مجھے دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے منہ سے ہکلاتے ہوئے نکلا، تم یہاں کیسے، اور تم کب آئیں؟ ماہم بھی بوکھلا گئی اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر گئی۔ میں نے پوری قوت سے وہ گلدان زمین پر پٹخا جس کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا، اور میں نے چیخ کر کہا کہ ہاں میں یہاں ہوں تمہاری اصلیت دیکھنے کے لیے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں بے وقوف ہوں؟ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو آؤ مارو مجھے، لیکن یاد رکھنا کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ عامر نے سنبھلتے ہوئے خنجر میری طرف سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے کہا کہ چلو اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی، اب مجھے گھر جا کر ڈرامہ نہیں کرنا پڑے گا، یہیں قصہ تمام کر دیتے ہیں اور تمہاری لاش کو یہیں دفن کر دیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ میری طرف بڑھا اور میری سانسیں اٹک گئیں۔ مجھے لگا کہ یہ آخری لمحہ ہے،
میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن عین اسی وقت کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور دھماکے سے دروازہ کھلا۔ سایہ دار لوگ رسیاں ڈال کر اور دروازہ توڑ کر اندر کود پڑے۔ یہ پولیس کے خاص دستے تھے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور ان کے پیچھے وہ رکشے والا کھڑا تھا جسے میں نے باہر چھوڑا تھا۔ اس خدا ترس انسان نے میری پریشانی بھانپ لی تھی اور مجھے اکیلا چھوڑنے کی بجائے قریبی موجود پولیس چوکی میں اطلاع کر دی تھی کہ میں ایک عورت کی جان خطرے میں ہے۔ پولیس نے پلک جھپکتے ہی عامر اور ماہم کو گھیرے میں لے لیا۔ عامر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور خنجر لہرایا، مگر ایک پولیس افسر نے اس کے ہاتھ پر گولی مار دی، جس سے خنجر گر گیا اور وہ چیختا ہوا زمین پر پڑا رہا۔ ماہم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسے بھی دبوچ لیا گیا۔ کمرہ پولیس کے بھاری جوتوں کی آوازوں اور وائرلیس سیٹ کے شور سے بھر گیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پولیس کا افسر میرے پاس آیا اور بولا کہ آپ محفوظ ہیں بی بی، شکر کریں کہ اس رکشے والے نے ہمیں بروقت اطلاع دے دی، ورنہ آج رات کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس رکشے والے کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس اجنبی نے میری جان بچا لی تھی، جبکہ میرا شوہر میری جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ افسر نے عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کافی عرصے سے اس گروہ کی تلاش میں تھے۔ یہ ماہم لاپتہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ لوگ امیر لوگوں کو پھنساتے ہیں، ان کی جائیداد ہڑپ کرتے ہیں اور پھر انہیں غائب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بین الصوبائی گروہ ہے جو شادی کا ڈھونگ رچا کر قتل کرتا ہے۔ آپ کا شوہر ان کا سرغنہ ہے اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ دیوار پر لگی خون آلود تصویریں اور وہ کاغذات سب ثبوت کے طور پر قبضے میں لے لیے گئے۔ عامر کو ہتھ کڑیاں لگائی جا رہی تھیں اور وہ گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، میں بہک گیا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ شوہر وہ ہوتا ہے جو محافظ ہو، تم تو کسائی نکلے۔ تم نے دولت کے لیے محبت کا سودا کیا، تم نے ایک جیتی جاگتی عورت کو زندہ لاش بنا دیا۔ تم قاتل ہو عامر، تم میرے اعتماد کے قاتل ہو، اور اعتماد کا قاتل کبھی معافی کا حقدار نہیں ہوتا۔ تم نے میرے جذبات، میری جوانی اور میرے 5 سال برباد کیے ہیں۔ اب تم باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہنا۔ پولیس اسے اور ماہم کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور میں اس ویران کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اب میں کمزور نہیں تھی، اس رات مجھے توڑنے کی بجائے مضبوط بنا دیا تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ اندھا اعتماد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنوں کے روپ میں بھی بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور سر اٹھا کر باہر نکلی۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہو رہا تھا، جیسے قدرت بھی مجھے یہ پیغام دے رہی ہو کہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ میں نے ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا، جہاں دھوکے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور جہاں میں اپنی قسمت کی خود مالک بنی بیٹھی تھی۔ یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح تھا جو اب بکھر چکا تھا، مگر اس نے مجھے ایک ایسا سبق دیا جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی، کہ انسان کی پہچان اس کے لباس یا گاڑی سے نہیں، بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ ہو۔ دبی ہوئی دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ مظلوم کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس رات میں نے صرف اپنی جان نہیں بچائی تھی، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت نفس بھی واپس پائی تھی۔
میں جانتی تھی کہ آگے کا سفر مشکل ہوگا، لیکن جھوٹے رشتے کے سہارے جینے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ انسان سچائی کے راستے پر تنہا چلے۔ میں نے اس ویران بنگلے پر ایک آخری نظر ڈالی جو میری موت کا سامان تیار تھا، لیکن وہاں سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور رات کی خنک ہوا کو اپنے اندر اتارا، جو اب مجھے خوف زدہ نہیں بلکہ آزاد محسوس کروا رہی تھی۔ عامر جیسے ناسور اب میری زندگی سے نکل چکے تھے، اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج میرا یقین اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ کوئی نادیدہ طاقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں رکشے والے کے پاس گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا، جس نے ثابت کر دیا تھا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے، اور خونی رشتوں سے زیادہ کبھی کبھی احساس کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔